الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ حمد نعمتوں کے اعتراف کے لیے ہوتا ہے، یا حمد کا معنی ہے نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ میرے رب نے ہی مجھے دی ہے، یہ اسی کی طرف سے مجھے ملی۔ بندہ مومن ہر خیر اور ہر بھلائی کے ملنے پر بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے مجھے دی۔ تو یہ کلمہ جب وہ بولتا ہے تو یہ خالق کو خوش کرتا ہے، مالک کو خوش کرتا ہے۔ اسی لیے جب ایک دفعہ انسان دل سے، ایک تو نا زبانی تکرار ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ کہ دل سے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے جس سے وہ راحت اور سکون پاتا ہے یا خوشی ملتی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ نیند جیسی نعمت ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ تو جو شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو صحیح مسلم میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ کلمہ ہے۔ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا ہے ہمارے پاس، کھا لیا بس ٹھیک ہے، تو پھر حق تو نہیں ادا کیا نا، شکر تو نہیں ادا کیا۔ ہمارے پیسے تھے، ہم بنا کے لائے تھے اور ہم نے کھا لیا بس؟ نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، تو پھر دینے والے کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ ترمذی کی روایت ہے الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے، یعنی جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ مختصر ترین ہے، لیکن حمد کے اور بھی کئی طریقے اور انداز ہیں جو مختلف مقامات پر ان کا اظہار کیا گیا۔ مثلا بندہ مومن صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور آگے بھی طویل روایت ہے یہ۔ تو اس وقت بھی کھڑے ہو کر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی اس کی زندگی میں خاص نعمت آتی ہے تو وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ جیسے پہلے میں نے لفظی وضاحت میں عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک تھرل دل میں پیدا ہوتی ہے کسی نعمت کو دیکھ کر، تو اس کے بعد پھر بے ساختہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت ہی ویلیویبل یا قدر کیے گئے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے وقت رکوع سے اٹھ کر یہ کہا تھا تو آپ نے پوچھا تھا سلام پھیرنے کے بعد کہ یہ کس نے یہ کلمہ ادا کیا، کیونکہ میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے لپکے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے، یعنی اتنی بڑی بات اس نے کہی۔ اور وہ کیا تھا؟ دراصل محبت کا اظہار تھا، اپنے جذبات کا اظہار تھا کہ یا رب تیرا شکر کیسے ادا کروں، کوئی اس کو نعمت یاد آئی ہوگی اللہ کی۔ تو الحمدللہ کہنا بہترین الفاظ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں پر رب العالمین کیوں کہا گیا کہ یا رب تو مجھے بھی دیتا ہے اور تو پورے جہان کا پالنے والا ہے، سب کی نگہداشت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تیرا کس طرح شکر ادا کیا جائے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، جس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جواباً ہم شکر ادا نہیں بھی کرتے تو نعمتیں روکتا نہیں، وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے ساتھ احسان کریں وہ نہ مانے، پھر کریں وہ نہ مانے، تیسری دفعہ کریں وہ نہ مانے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بہت ہو گئی، کافی۔ لیکن اللہ تعالیٰ
کتنی مخلوق اس کی ایسی ہے جو صرف لے رہی ہے اور جواب میں اس کا کچھ بھی شکر ادا نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں عام کیے ہوئے. تو یہ الرحمن اور الرحیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا. مالک یوم الدین، مالک ہے جزا سزا کے دن کا. جزا سزا کے دن سے مراد کیا؟ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن. اور اس کا وہ مالک ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک، سارے ڈیسیژنز اس کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگی، ہر چیز اس کی قدرت میں ہوگی، کمپلیٹلی وہ مالک. سورۃ المؤمن میں آتا ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، بغیر لباس کے اور بغیر کسی اوٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے حشر کے دن. اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی. یعنی بے پردہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جو انہوں نے دنیا میں کیے. اس روز پکار کے پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے، آج بادشاہ کون ہے. تو سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی جو بہت زبردست ہے. پھر فرمایا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا. وہ دن بدلے کا دن ہے جس کا وہ مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن، اور وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگتی. اور آپ نے یہ دنیا میں محسوس کیا ہوگا نا، بعض اوقات آپ کی زبان سے کوئی ایک بات نکل جاتی ہے تو فوراً ہی پکڑ آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے، ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ کام تو میں کل ضروری کر لوں گی، یہ کیا مشکل ہے، یہ چیز تو ایسے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے کہ تم سمجھتے یہ سب تمہارا کمال ہے. تو مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا.